آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ جناب والا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تبناک ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک ہمیشہ بدی نے نیکی کا، تو شر نے خیر کا، باطل نے حق کا، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا، تو فرعون نے کلیم اللہ کا، بنی اسرائیل نے عیسیٰ روح اللہ کا، تو ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری۔ کامیابی نے نیکی کے قدم چومے تو کمرانی عدل و انصاف کے ماتھے کا جھومر بنی اور اہل حق کو یہ پیغام دیا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب والا، جب میں اس شعر کی گہرائی میں غوطہ زن ہوا تو میرے ذہن نے 1450 سال مسلم تاریخ سے سوال کیا کہ کیا شرار ابو لہبی کے دہکتے پتھروں نے چراغ مصطفیٰ پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے اوجھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کفار مکہ نے اہل اسلام کو مکہ سے نکال کر گل کر دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا بلال کو تتی ریت پر لٹا کر اسے نغمہ توحید سے روک دیا گیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کربلا میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جھکا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا 1965 میں بھارت نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں پاکستان پر حملہ کر کے لاہور میں عیاشی کی؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا شیر خان اور لالک جان کو اہل غنود نے قربان کر کے خاموش کروا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ کیا کشمیر، افغان، عراق، فلسطین اور لبنان پر عملی غنڈوں نے بارود برسا کر اسلام کا خاتمہ کر دیا؟ تو تاریخ پکار اٹھی نہیں نہیں۔ جناب والا، جب جواب ہر جگہ نہیں نہیں ہے تو قسم ہے اس رب قدوس کی کہ ہماری آن، ہماری شان، یہ پرچم پاکستان کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ بقول اقبال، وہ فریب خوردہ شہیں جو پلا ہو کر گیسوں میں، وہ فریب خوردہ شہیں جو پلا ہو کر گیسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ ورثہ میں شاہ بازی، اس لیے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ہے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ جناب والا، آج پاکستان اور شمع اسلام کو بجھانے کے لیے جو باد مخالف چلی ہے وہ اتنی سخت اور خطرناک پہلے کبھی نہ تھی۔ قوم مسلم کی تاریخ میں ایسی فضا، ایسا سناٹا، ایسی بے حسی، ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ آج اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ باد مخالف کی شکل میں آبادیوں کو رونتے ہوئے ٹینک، آگ اگلتے ہوئے توپیں، تو بارود برساتے طیارے ہر طرف چیخ و پکاریں اور سسکیاں پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن جناب والا، موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی، موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی، میں وہ قطرہ ہوں جو سمندر کو بھی ڈبو دیتا ہوں۔ جناب والا، جب میں نے دیکھا کہ باد مخالف چلی اور اس زور سے چلی کہ تیتر اور بٹیر کی طرح عیش و عشرت میں پلے نازک اندام پرندے خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑ رہے تھے، تو اس وقت میری آنکھ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک غیرت مند جفا کش عقاب بجائے خوفزدہ ہونے کے پوری قوت سے اس باد مخالف سے ٹکرا گیا اور اسے اپنے پروں سے نیچے دھکیل کر اپنی پرواز کو اونچا کر لیا۔ ظلم کی اس اندھیری رات میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح آج کفر کی اس طوفانی باد مخالف سے ٹکرا جاؤں اور اپنی پرواز کو اونچا کر لوں۔ تو قرآن سے صدا آئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو قرآن سے جواب ملا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جناب والا، جب میں اس سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہوا تو اس اندھیری رات میں مجھے پیچھے سے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو سحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، شعلہ بن کر راکھ کر ظلمت کی ایوانوں کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا، ہر نقش کہن کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہمدوش کمر کر کے رہیں گے،
مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہاں میں، ہم ان کو سرگرم سفر کر کے رہیں گے۔